الحمد لله الذي خلق الأفلاك والأرضين، الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. آئیے محبت اور شوق کے ساتھ اپنے اور تمام کائنات کی مرکزی عقیدت بارگاہ رسالت میں ہدیہ سلام پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم لي خمسة أطفي بها حظ الوباء الحاكمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور تاجدار ختم نبوت کی بارگاہ ناز میں ہدیہ عقیدت ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، اللہ کے محترم، فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے. نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں. سب سے بڑا جو فتنہ میں سمجھتا ہوں وہ سوشل میڈیا. آپ اتفاق کریں گے سوشل میڈیا سب سے بڑا فتنہ. پہلے وقتوں میں جب یہ موبائل نہیں تھا، انٹرنیٹ نہیں تھا، سوشل میڈیا نہیں تھا، تو ہر مسلک والے، ہر فرقے والے، ہر جماعت والے پروگرام کیا کرتے تھے، جلسے کیا کرتے تھے، ان کی محفلیں ہوا کرتی تھی. لیکن کیا ہوتا تھا؟ ہر مسلک والا بندہ اپنے پروگرام میں جاتا تھا، اپنے جلسے میں جاتا تھا. یعنی جس کا جو عقیدہ ہے، نظریہ ہے، جس کا جو فرقہ اور جماعت ہے، وہ اپنے فرقے کے مولوی کو سنے گا، اپنی جماعت والے مولوی کو سنے گا، اپنے نظریے اور عقیدے والا جو مولوی ہے اور خطیب ہے. وقتوں میں ہر مسلک والا اپنے مولوی کو سنتا، اپنے عالم کو سنتا، اپنے خطیب کو سنتا. یعنی جو جدت تھا وہی تھا. لیکن جب سے یہ موبائل آیا، سوشل میڈیا، یہ انٹرنیٹ آیا، اب کیا ہے؟ فیس بک دیکھی جا رہی ہے، یوٹیوب دیکھا جا رہا ہے، واٹس ایپ دیکھا جا رہا ہے. ہر مسلک کا مولوی آیا ہوا ہے، ہر مسلک کا خطیب آیا ہوا ہے. ہمیں تو پتہ نہیں، ہم نے تو گاڑی کو دیکھ رہا ہے، جبے کو دیکھ رہا ہے، امامے کو دیکھ رہا ہے. یا مولوی صاحب ہیں، اس کی پیشانی پہ تو نہیں لکھا یہ فلاں ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں. جب ہم سنتے ہیں اس کی کوئی بات ہمارے دل میں لگ جاتی ہے. دار الحق ہے، ایک سیکنڈ میں مسلک تبدیل ہو رہا ہے. یہ سوشل میڈیا، انٹرنیٹ کتنا بڑا فتنہ ہے. سنی کے گھر گھر میں یہ فتنہ داخل ہو چکا. ہر مسلک والا، ہر فتنے والا کہتا ہے بابا ہم آپ کے، ہم سچے ہیں. دلیلیں بھی دیتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، احادیث پڑھتا ہے. بندہ جائے وہ جائے کدھر؟ عام سادہ مسلمان پریشان ہے یار. یہ کہتے ہیں ہم حق پہ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم حق پہ ہیں. یہ کہتے ہیں ہم حق پہ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم حق پہ ہیں. تو جائیں تو جائیں کدھر؟ میں نے کہا جانا کدھر ہے؟ مصطفیٰ کے قدموں میں جانا. مصطفیٰ سے پوچھ لیتے ہیں نا حق پہ کون ہے اور جنتی کون ہے، سچا کون ہے. مصطفیٰ پیارے فرماتے ہیں ستفترق امتی ثلاثۃ وسبعین ملۃ کلھم فی النار الا ملۃ واحدہ. میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، کلھم فی النار، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے. ایک فرقہ
ہوگی، ایک نظریے والے ہوں گے، ایک عقیدے والے ہوں گے، فرمایا وہ جنت میں جائیں گے۔ سرکار نے بات فرمائی ہے، حضور تو جو کچھ فرماتے تو صحابہ پوچھا کرتے یا رسول اللہ وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے، حکمت کیا ہے، کس کی بات کر رہے ہیں؟ وہ باتوں کی بات ہے بھائی، جنتی اور جہنمی کی بات ہے، سچے اور جھوٹے کی بات ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، قالوا من هي یا رسول اللہ، اے کریم اے جنبال میرے آقا یہ تو بتائیں یہ جہنمی کون ہے اور جنتی کون ہے؟ ایسے کریں یا رسول اللہ آپ جنتی کا نام بتا دیں، جنتی کی علامت بتا دیں، جنتی کا جب پتہ چل جائے گا تو جہنمیوں کا ایٹومیٹک پتہ چل جائے گا۔ قالوا من هي یا رسول اللہ، وہ جنتی فرقہ کون سے ہے؟ سنو، میرے اور تیرے جنبال نبی کریم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، میرے غلاموں جو میرے طریقے پہ چلے گا میرے صحابہ کے طریقے پہ چلے گا۔ طریقے پہ کام ہے، ان کے طریقے پہ تو ہم چل رہے ہیں، صحابہ کے طریقے پہ ہم چل رہے ہیں، نمازیں ہمیں سے پڑھ رہے ہیں، داڑھی نسا ادھر چھڑی کر رہے ہیں، صبح نصیب کو پڑھے ہیں، صحابہ کے طریقے پہ تو ہم چل رہے ہیں، نماز ویسی ہے، روزہ جیسا ہے، ذکر ویسا ہے۔ میں نے کہا ڈنڈی مار رہے ہیں، احمد رضا کے غلام تجھے ڈنڈی مارنے نہیں دیں گے۔ علیہ وصحابی، فرمایا جو میرے صحابہ کے طریقے میں ہے اس سے مراد اعمال نہیں ہے، اس سے مراد اعمال نہیں کہ کوئی نماز نماز روزہ حج و زکات اور اعمال صالحات دکھا کے دھوکہ دے کہ ہم رسول اللہ کے طریقے پہ، ہم صحابہ کے طریقے پہ، بابا اس سے مراد اعمال نہیں عقائد ہے۔ اگر اس سے مراد اعمال ہوں مطلب کرے گا جو میرے صحابہ کے اعمال کا مطابق ہے وہ جنتی ہے۔ ایمان سے بتانا رسول اللہ کے زمانے میں جو منافق تھے وہ ایسے نمازیں نہیں پڑھتے جیسے صحابہ پڑھتے تھے، جو قرآن صحابہ پڑھتے تھے وہی قرآن پڑھتے تھے نا، منافقین تورات کو پڑھتے تھے، انجیل کو پڑھا کرتے تھے، بولیے قرآن بھی وہی، نماز بھی وہی، بلکہ رسول خدا کی ابتدا میں نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ خدا کا ذکر کرتے تھے تو منافقین کی شرط پڑھا کرتے تھے، وہ بھی تو اللہ کا نام لیتے تھے، کہ وہ رام رام کرتے تھے، وہ بولو وہ رام رام کرتے تھے، وہ بتوں کو پوچھتے تھے، وہ بھی اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ بابا اگر اعمال کی بات، اعمال معیار ہے حق و باطل کا اور جنتی اور جہنمی کا، تو پھر مان جو منافق ہے وہ بھی جنتی ہے۔ اللہ کے قرآن کا کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافق ہے نا پڑھتے کرتے تھے جہنمی۔ اب سنترا سنی رسول اللہ نے فرمایا جو میرا عقیدہ، جو میرے صحابہ کا عقیدہ، جو ابو بکر کا عقیدہ ہوگا، جو فاروق اعظم کا عقیدہ ہوگا، جو عثمان غنی کا عقیدہ ہوگا، جو مولا علی کا عقیدہ ہوگا، طلحہ اور زبیر کا عقیدہ ہوگا، سعد و سعید کا عقیدہ ہوگا، عبد الرحمن بن عوف کا عقیدہ ہوگا، ابو عبیدہ بن جراح کا عقیدہ ہوگا، جو میرے صحابہ کا عقیدہ، جو عقیدہ میرے صحابہ والا رکھے گا وہ جنتی ہے۔ یار ہم کو نمازیں بھی نہیں پڑھتی، ہمیں تو قرآن بھی نہیں پڑھنا، یار ہم تو بڑے بد عمل ہیں۔ بد عمل کی بات نہیں ہو رہی، بد عقیدہ کی بات ہو رہی، اور بد عمل نہیں، بد عقیدہ جہنم میں جائے گا، اور جس کا عقیدہ ستھرا ہوگا صحابہ جیسا ہوگا سیدھا جنت میں جائے گا۔ مجھے کی بات میں آپ کو بتاؤں، یہ تو میں نے صاحب کے سامنے پڑھی ہر مسئلے والا پڑھتا ہے، ہر عقیدے والا، ہر نظریے والا پڑھتا ہے، ہر فرقہ اس حدیث کو پڑھ کے نا کہتا
ہم ہی جنتی ہیں. میں نے کہا بجھی دے دیا تو جنتی ہوتا تیرا منہ ایسا ہوتا. جنتی دیکھنا ہے نا جنتی کو آپ دل کو ایسے ہوتی ہے ایسے نہیں ہوتے. انہوں نے کیا پڑھا ہے؟ میں نے کہا پڑھا ہے قیامت والے دن کلیاں دے چہرے کالے والے ہیں تبے بھی کلیاں دے چہرے چمک رہے ہوں گے. سمجھ رہے ہو وہ اندر باہر سے کالے کچھ اوپر سے تو ٹھیک ہے لیکن اندر کے کالے ہیں. عقیدہ ان کا کالا ہے گندا ہے. قیامت والے دن آئیں گے جو ادھر کالے ہیں وہ ادھر بھی کالے ہوں گے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جو کالے ہوں گے وہ جہنم کی کالی آگ میں جائیں گے اور جن کے چہرے نورانی ہوں گے نور کی بنی ہوئی جنت میں جائیں گے. کیا ہے ہم جنتی ہم آپ پہ اچھا کیسے جنتی ہے ہمارا کتاب میں وہی ہے جو رسول اللہ کا عقیدہ ہے. میں نے کہا عربی میں جس حدیث کو پڑھ کے تو خوش ہو رہا نا میں جنتی ہوں وہی حدیث بتا رہی ہے کہ تو جہنمی ہے. یہی حدیث بلکہ اس حدیث کا ایک ایک لفظ ایک ایک جملہ بتا رہا ہے بابا تو جہنمی ہے اور سنی جنتی ہے. حدیث کیا ہے میں نے کہا ترجمہ کر اس کا تو حضور نے فرمایا ان کریم ستف تاریخ سین آیا ستف تاریخ امتی میری امت کے فرقے ہو جائیں گے کتنے. میں نے کہا حضور نے جب فرمایا تھا حضور نے 73 ہو گئے تھے نہیں ہوئے. تو میں نے کہا کب ہونے تھے یہ تو بعد میں ہونے تھے بڑی بات. میں نے کہا پکا ہے نا اس وقت تو نہیں ہوئے تھے تو نہیں ہوئے بعد میں کئی صدیوں کے بعد 73 فرقے ہونے تھے. میں نے کہا بس یہ جملہ بتا رہا ہے تو جہنمی ہے اور سنی جنتی. کب ہو کیسے؟ میں نے کہا سن جب مصطفیٰ نے بتایا اس وقت نہیں تھا بعد میں ہوئے تو ماننا مصطفیٰ کو اللہ نے غیب کا علم عطا فرمایا. ہمارا عقیدہ وہ نہیں صحابہ کا دوسرے اٹھے کہتے ہم جنت کیسے جنت کی ہو اور بندے فرمائے میں مان علی و صحابی مان علی میرے طریقے پہ ہے صحابہ کے طریقے پہ اس سے مراد کیا ہے قائدے جو میرے عقیدے پہ ہوگا اور میرے صحابہ کے عقیدے پہ ہوگا وہ جنتی ہے. کمال ہے جملے کو جو دیکھ رہے اس جملے سے بھی تو جہنمی ہو رہا ہے. اس جملے سے تو جہنمی ہو رہا ہے. اب وہ کیسے؟ میں نے کہا دیکھو دو فرقے ہیں ایک وہ فرقہ ہے جن میں صحابہ کو تو مانا لیکن صحابہ کے عقیدے کو نہیں مانا اور ایک وہ فرقہ ہے جنہوں نے اس کے جیسے صحابہ کا انکار کر دیا. ایسے ہے کہ نہیں؟ ایک وہ ہے جس نے صحابہ کے عقیدے کو چھوڑا صحابہ کے اب ایسے عقیدے کو چھوڑا کیونکہ نبی ہم جیسا ہے صحابہ کے عقیدے پہ
یہ سب اگر عقیدہ تھا کوئی حدیبیہ کے مقام پہ رسول اللہ وضو کریں صحابہ پانی نیچے نہ کرتے اپنا واقع دہان منہ سے نکالے صحابہ پکڑ کے اپنے چہروں پہ ملے میں نے کہا مولوی قرآن اپنے سر پہ رکھ کے بتا کہ صحابہ مصطفیٰ کو اپنے طرح سمجھتے تھے اور سمجھتے ہوتے تو مصطفیٰ کا دھوپ اپنے چہروں پہ بلتے میں نے کہا سنو پھر مان علیہ وسلم جس نے صحابہ کے عقیدے کو چھوڑا وہ بھی جہنمی اور جس نے صحابہ کو چھوڑا وہ بھی جہنمی ایک تو سنی ہے جس نے صحابہ کے عقیدے کو بھی ماننا ہے صحابہ کی عظمت کو بھی ماننا ہے لیکن کوئی کہہ سکتا ہے شاید کھلی کوئی کھلی آج بندہ اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ ایسی نہ صحابہ دیکھتی دعویٰ یہ ہے نا کہ مرضی کی نہیں رکھے میں نے کہا ہمارے پاس دلیل بھی ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہمارے پاس دلیل ہے جو نے بتایا مسئلہ حل فرمایا لیکن مسئلہ کئیوں کو سمجھ نہیں آیا تو آؤ ذرا بغداد کے شہنشاہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں تاجدار ہیں یا مکیوں کے تاجدار میرے آقا میں نے بولا بغداد کے شہنشاہ تاجدار آپ فرمائیں نا جنتی عقیدہ کون سا جنتی فرقہ کون سا تو حضور شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں جانتے ہو غوث پاک کی شان کیا ہے غوث پاک کی شان یہ ہے جن کا قدم ہر ولی بھی قدم پہ ہے ولایت کے سرکشمہ حضرت آپ فرمائے جنتی فرقہ کون ہے ادھر تو جھگڑا ہوا پڑا ہے ادھر جھگڑا ہوا پڑا ہے کوئی کہتا ہم اہل قرآن کوئی کہتا ہم اہل حدیث کوئی کہتا ہم جنتی ہم اہل حق پہ ہیں حضرت آپ بتائیں جنتی فرقہ اور قرآن جماعت کون سی ہے فرماتے ہیں وَأَمَّا الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ وَأَمَّا الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ تو غیر نہیں آیا بیٹھا اس مقرے سے پتا چلے گا اپنا کون ہے کون ہے فرمایا وَأَمَّا الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ فَهِيَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فرمایا جنتی فرقہ اور حق والا فرقہ اور ناجیہ فرقہ کوئی اور نہیں اہل سنت والجماعت اہل سنت اہل جنت سنت فرمایا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے جی ہم آج سنت ہم آج سنت ہم سنتی ہے میں نے کہا بلے نہیں بلے آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے میرا خیال ہے نام چوری کر کے کیا گیا اور مسئلہ کوئی نہیں نا کمال ہے کہتے ہیں ہم ہی اور کوئی نہیں ایک تو نام چھوڑا دیکھو نا کمپنی ہو یا کوئی دکان ہو بڑی چلے گئے سارے گاہک ادھر ہی آتے ہیں علاقے میں مشہور فراڈ کیا کرتا ہے اسی نام سے کان ڈالتا ہے ایسے ہی نا لوگو لگاتا ہے مہر لگاتا ہے پیسے رسیدیں بناتا ہے بلکہ شروع میں لکھ دیتا ہے اصلی اور نیچے لکھ دیتا ہے 4 سالوں سے ہوشیار نہیں یہ تو نکلی ہے پھر کہتے ہیں اصلی ہے پھر اصلیوں کو کہتے ہیں جال صاحب اور آگے ایک جملے اور اضافہ کرتے ہوئے کہتا ہے ہماری اس کے علاوہ کوئی برانچ نہیں
ہمارے اس کے علاوہ کوئی برانچ ہے؟ اس بات نے جو فرمایا نا سنی ہے تو ہم بھی سنی، ہم ہی سنی اور اصلی سنی۔ سنیوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اصلی اصلی ہوتا ہے، نسلی نسلی ہوتا ہے، اور نقلی نقلی ہوتا ہے، جانی جانی ہوتا ہے۔ کدھر سے فیصلہ کروائیں گے؟ میں نے کہا فرما کے گئے تھے کہ قرآن دے کے جا رہا ہوں، ایک اپنی اہل بیت چھوڑ کے ہم جائیں گے رسول اللہ کے شہزادے کی طرف، علی کے پوتے کی طرف، حسین کے بیٹے امام زین العابدین امام سجاد کربلا کے عینی شاہد حضرت جنتی فرقہ کون سا؟ فرمایا جو اہل السنہ۔ حاضرین نے سوال کیا ایسا فتح آ رہا ہے کہ کئی گروہ اور کئی جماعتوں والے یہ دعویٰ کریں کہ ہم اہل السنہ ہیں، بتائیں اصلی اہل السنہ کون ہے؟ میرے نجبان نبی کے نجبان شہزادے نے فرمایا سنو اہل سنہ کی علامت کیا ہے؟ وہ میرے نانا مصطفیٰ پہ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیں۔ سنی کی علامت کیا ہے؟ سنی کی علامت کیا ہے؟ پڑھتی ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، میں نے کہا پڑھنا نہیں بتایا، کثرت کے ساتھ پڑھنا بتایا ہے۔ اذان سے پہلے درود پڑھے تو سنی، اذان کے بعد درود پڑھے تو سنی، سے پہلے درود پڑھے تو سنی، نماز کے بعد درود پڑھے تو سنی، پڑھنے کے بعد کھڑے ہو کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھے تو سنی۔ اس لیے فخر سے بتایا کرو الحمدللہ ہم سنی ہیں۔ کیا ہونا؟ کیا ہونا؟ بولو ذرا کیا ہونا؟ ڈرتے کیوں ہو؟ تان کے کیا کرو الحمدللہ ہم سنی ہیں، الحمدللہ ہم سنی ہیں، الحمدللہ ہم سنی ہیں، الحمدللہ ہم سنی ہیں۔ کسی کی نظام ملا کیا بار بار کہہ رہے ہم سنی ہیں، ہم سنی ہیں، ہم سنی ہیں، آخر میں ہم میں رکھا کیا ہے؟ میں نے کہا میں تو انہوں کی دسا اللہ نے تو ہڑے مقدر و قسمت میں کی رکھ چھڑے آج۔ سنو مصطفیٰ کی عزت میں پہرا دے تو سنی، سبحان اللہ کہنا، مصطفیٰ کی عزت میں پہرا دے تو سنی، عظمت مصطفیٰ میں پہرا دے تو سنی، ناموس رسالت میں پہرا دے تو سنی، اصحاب رسول کی عظمت میں پہرا دے تو سنی، اور رسول کی عظمت میں پہرا دے تو سنی، ازواج رسول کی عزت میں پہرا دے تو سنی، اولاد رسول کی عزت میں پہرا دے تو سنی، بنات رسول کی عزت میں پہرا دے تو سنی، اور ختم نبوت میں پہرا دے تو سنی۔ یہ سنی ہونا بڑے اعزاز کی بات ہے، بڑے اعزاز کی بات ہے، بڑے اعزاز کی بات ہے۔ ہم لوگوں نے کوئی معاذ اللہ صحابہ کو قرآن نبی کا کتے کے بھی دل میں کی صحیح بتا اتنی لمبی لمبی زبانیں صحابہ پہ بولتے ہیں، اور کئی
آل بیت کو نہیں کرتے غلط تھی وہاں پہ نہیں تھے کوئی صحابہ پہ گھوم رہا ہے کوئی بولو ذرا رسول مبارک ہو تمہیں اللہ نے ایسا امام عطا فرمایا بریلی کا تاجدار بریلی کا تاجدار امام احمد رضا انہوں نے ہمیں عقیدہ یہ دیا ہے جنت میں فقط وہ جا سکتا ہے جو حضور کے صحابہ کا بھی ادب کرے حضور کی آل کا بھی ادب کرے سونا کی تربیت بدقسمتی سے میں آپ کو بتاتا چلوں وہ کیا وہ پاکستان بنا ہے کب بنا ہے ویسے دوسرے اب قائد اعظم کی ترکیب جنہیں پڑھایا بابا قائد اعظم کے بعد یعقوب خان اس کے بعد ناظم الدین اچھا کوئی پاکستان بنا ہے کچھ بھی ہے دسمبر 25 دسمبر قائد اعظم کی کیا ہے ہاں 25 دسمبر کو کیا ہوا سفر اللہ خان قادیانی ملک پاکستان کا وزیر خارجہ یہ بدقسمتی ہے کہ نہیں ملک بنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ نام ہے اور قادیانی حضور کی نبوت کے ضمیر ہے ان کا بہت بڑا اس کو وزیر خارجہ بنا دیا وزیر خارجہ یہ اب وزیر خارجہ بنا دیا تو جو ہے تو وہ بھی اس نے ادھر جاتے ہی کیا کیا کو آدھا وطوں پہ اب کیا ہے وہ کہیں کی پوسٹوں پہ نامزد کر دیا اب ملک کے اندر کوئی ایسا شعبہ نہیں تھا اور ہوتا ایسا نہیں تھا جہاں پہ قادیانی نہ بیٹھے ان کا اصل منصوب بڑھنے لگا اللہ نے سنی ماؤں سنی بڑوں ستھری عقل جو عطا فرمائی سونا جو عشق عطا فرمایا سونی جو فکر عطا فرمائی دے رہے پاکستان میں مقصد نہیں کہ ہمیں حاصل ہوگا تھا تو مقصد ہو جائے گا فوج بلکہ ملک بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک تحریک چلائی تحریک ختم نبوت اس میں مطالبہ یہ تھا قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے اور ظفر اللہ خان جو وزیر خارجہ ہے اس کو عہدے سے ہٹایا ہے یہ بڑا ان کا مطالبہ تھا یہ تاریخ چلتی 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 وقت آ گیا 1953 میں اس تحریک نے زور پکڑا جگہ جگہ پہ جلسے جلوس ریلیاں لیکن حکومت نے سمجھداری کا مظاہرہ نہیں عاشقان رسول کے سینوں کو چھلنے کی شہید کیا زخمی کیا گرفتار کیا پھر کیا ہوا باقاعدہ طور پر یہ تاریخ منظم ہو گئی وزیر خان مسئلہ یہ مرکز بن گیا اس تاریخ کا یہ مرکز روزانہ حضور کی ختم نبوت کے پروانے باہر آتے اور تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاتے اپنی گرفتاریاں پیش کرتے کوئی زخمی ہوتا اور کوئی جامع شہادت نوش فرما دیتا اچھا آج ایسے نہ داخلی پڑی ہوئی ہے ہر فرقے والا ہر جماعت والا کہتے ہیں آپ نے ختم نبوت پہ کام کی آپ دیکھتے ہوں گے بڑے بڑے جو ہے وہ اشتہار لگے ہیں بلکس لگے ہیں بینر لگے ختم نبوت کے چاچے لگتے ہو عیدی پہلے جو ہم نے ختم نبوت پہ کیا ہم نے کام کیا میں کہا نہیں نہ تم نے ختم نبوت پہ کام نہیں کیا
اللہ نے ختم نبوت کا کام لیا ہے وہ سنی علماء سے لیا ہے، سنیوں سے لیا۔ مصیبہ چلا رہے ہیں جناب ابو بکر صدیق، جناب ابو بکر صدیق کافر، میں نے کہا ابو بکر صدیق سے لے کر مولانا خادم حسین رضوی تک سارے سنی تھے۔ دانگلی نہیں کرنتے، امام احمد رضا کے غلام ابھی زندہ ہیں، تمہارا تحقق کریں گے، پیچھا کریں گے۔ تم ختم نبوت کے مجاہد نہیں، تم ختم نبوت کے محافظ نہیں، اللہ نے ختم نبوت کی حفاظت کا کام بھی سنیوں سے لیا ہے۔ دیکھو سنی سب سے پہلے مرزا کاٹ دے گا سلام کے لیے نام اس کا کیا ہے؟ غلام احمد۔ بھائی وہ احمد کا غلام تو نہیں، غلام کے احمد کے غلام ایسے ہوتے ہیں، احمد کے غلام تو ایسے نہیں ہوا کرتے، احمد کے غلام ایسے نہیں ہوا کرتے۔ جب دعویٰ دیا سب سے پہلے جس نے تعاقب کیا اور للکارا مرزے کو، سنی ماں کا بیٹا سنی، جس کو زمانہ میں علی شاہ کہتا ہے، نبوت کا دعویٰ کیا، مناظرہ میرے مطابق ہوگا۔ کیا مناظرہ؟ کیسے مناظرہ؟ کا قرآن کی تفسیر رکھیں گے، میں بھی لکھتا ہوں، آپ بھی چند آیتوں کی جس کی تفسیر فصاحت و بلاغت کا مطابق ہوئی وہ سچا، دوسرا جھوٹا۔ میرے لکھا صاحب فرمانے لگے ایسے فیصلہ تو نہیں ہو سکتا، ایسے تو نہیں ہو سکتا بابا، فصاحت اور بلاغت یہ ایک فن ہے، ایک علم ہے، اس کو تو کوئی کافر بھی سیکھ سکتا ہے، یہ کام تو عیسائی بھی کر سکتا ہے، یہودی بھی کر سکتا ہے، داعیہ بھی کر سکتا ہے، اس سے حق و باطل کا پتہ چل سکتا۔ قادیانی نے کہا پھر کیسے پتہ چلے گا؟ علی کے بیٹے میرے علی نے کہا فیصلہ ایسے ہوگا، قرآن کی تفسیر لکھی جائے گی، لیکن کیسے؟ فرمایا تم بھی اپنا قلم رکھ نہیں، علی کا بیٹا میرے علی بھی اپنا قلم رکھ دے گا، جس کا قلم خود بخود قرآن کی تفسیر لکھے وہ سچا دوسرا چھوٹا۔ سنیو بخل نہیں کرنا اس بات میں، اس بات میں بخل نہیں کرنا۔ حضور کی ختم نبوت کا معاملہ ہے، سینے چوڑے کر کے اور بازوؤں کو اٹھا کے ختم نبوت کا نعرہ لگانا، اس لیے کہ ہم سنیوں کا یہ عقیدہ ہے اللہ نے یہ بازو کے ہاتھ اپنے بوڑھے باپ کا گرفتار پکڑنے کے لیے نہیں، اپنے بیوی کو تھپڑ مارنے کے لیے نہیں، بلکہ مصطفیٰ کی عظمت کو کے لیے بلند کرنے کے لیے کیے ہیں۔ رکھی اب میرے نہیں چل رکھے فیصلے مناظروں سے نہیں، مبالوں سے۔ اب مبالہ کیسا مبالہ؟ کیسا
چلنا؟ میں آقا علی حجویری کی نگری میں بہت صحیح مسجد ہے، میں آج پہ تو بھی چڑھ جا، میں بھی چڑھ جاتا ہوں، دونوں اکٹھے چھلانگ لگاتے ہیں، جو مر گیا وہ جھوٹا، جو بچ گیا وہ سچا۔ ایک بار میں چڑھ گیا تو میں چھلانگ لگا کے میرا بیٹا نکل جاتا میں گیا تب اسی کو بیٹھ گیا پھر کیا کرنا میں جانا سڑک سے تھوڑا کرنے میں سیدھا نکل گیا بڑے پریشان بڑے مخلے کو مربی ساڑھے ابا جی نے دعویٰ کی کا نبوت کا نبوت کا دعویٰ تو یہ نبی سے کیا مقابلہ کرے گا؟ تو یہ نبی کے بیٹے مہر علی سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بڑے اچھے کباب قادیانی کو شیطان نے پکڑا دیا، یہ جا کے بھاگتے اس نے بہت دیکھا جا کے وہ ابھی پتہ چل جائے گا حق اور باطل، سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ قادیانی کو آگے پکڑا جو پیچھا رکا حضرت ہمارے لوکا جی ہے نا وہ ساختہ کو نبی ہے، اس کو نبی نہیں کہا، متنبی کہنا چاہیے، متنبی جو صبح نبی کہا وہ اسے کہتے ہیں متنبی، جو متنبی تھا دوسرا کرنا چاہتا ہے اس نے یہ کہا ہے فیصلہ ہو جائے گا، کیسے فیصلہ ہوگا؟ تاکہ ایک بندہ لے جائے جو آپ کو سے انہ ہو کی ہوئے انہ ہوئے وہ تو کی ہوئے باتوں سے اپاچ آنکھوں سے دیا ہے لیکن سب آپ بھی دعا کریں، مرزا بھی دعا کرتا ہے جس کی دعا سے وہ ٹھیک ہو جائے اس کو آنکھیں مل جائیں، ٹانگیں ٹھیک ہو جائیں، بازو ٹھیک ہو جائیں، وہ سچا ہے، دوسرا جھوٹا ہے۔ جس کی دعا سے کیا ہو جائے یہ ہو جائے، جو کانا ہے وہ کیا ہو جائے مطلب کی مرزے دی ایسا وہ کانا لیا اور میں دعا کر کے ٹھیک کرتا تھا اے پتہ نہیں آپ بھی کانا ہے تو تیرے ہی ہے یا تو محمد رسول کا دے اپنے والے سے کانا دیندہ کانا نہ لے جاؤ تب فیصلہ ہو جائے گا۔ جس کی دعا اور نام سے وہ مریض ٹھیک ہوگا وہ سچا، دوسرا جھوٹا۔ اب میں نے دیکھنا ہے، سنیے تم نے میرے علی کے اس جملے کا کس طرح استقبال کرنا ہے۔ پیر میرے اشارہ فرمانے لگے قادیانی کے فیصلے کوئی فیصلے ہونے نہیں، انجلی کوئی فیصلے ہونے نہیں۔ انہوں نے کہا حضرت کیسے فیصلہ ہوگا؟ فرمایا کہ اللہ کانا مردہ لنگڑا کیا ہوتا ہے؟ وہ میرے علی کے سامنے مردہ لے گیا، میرے علی کے سامنے مردہ لے گیا، میرے علی اس کا بھی مردہ کر دے گا۔ اگلے جملے پہ آپ نے سامنے کھڑے ہو گئے، اس جملے کا استقبال کرنا ہے۔ کسی نے کہا پیر جی اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، اگر قادیانی وفد کسی مردے کو لے آتا تو آپ کیسے زندہ کرتے؟ مہر علی شاہ کو چلا گیا اور ایسے بازو پکڑ کے فرمانے لگے مولوی صاحب مہر علی خود نہیں کہتا، ادھر خود مدینے سے مصطفیٰ آئے بیٹھے ہیں۔ صحیح آ رہی ہے، میں مائک ہٹا دیتا ہوں، ایسے بولتا ہوں انشاءاللہ بات آئے گی۔ علی کا بیٹا ہوں، بات آئے گی انشاءاللہ بات آئے گی۔ دل کہتا ہے اس کو بھی وجہ آیا ہوں جاوے کی طرف بتاتے ہیں بولو ذرا محبت اللہ سبحان اللہ کام لیا ہے میرے علی سنی ہے، شاہ ابو الحسنات قادری سنی ہے، حسنات قادری
قدموں میں آرام کر رہے ہیں. جنہوں نے تفسیر حسنات نہیں لکھی. اب مزے کی بات ہے جب ان کو ختم نبوت کے معاملے میں جیل میں قید کیا گیا یہ تفسیر آپ نے اس وقت لکھی تھی. یہ سنی ماؤں کے بچے ہیں کہ بیٹا روندے نہیں. پولیس والے نے جا کے پیر ہی نہیں ڈالنے کہتے شکر ہے خدا تیرا ادھر رکھا ہے ہم نے قرآن کی تفسیر لکھیں گے. آپ کو پتہ نہیں ملتا مرید آئی بیٹھے شگردی آئی بیٹھے محبت والے چلو اسے کوئی نہیں کہتے تفسیر کا نہیں لکھا. شاہ الحسنات قادری رحمہ اللہ آپ کراچی جیل میں اور آپ کے بیٹے شاہ خلیل احمد قادری لاہور جیل کے اندر کس جرم میں انہوں نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ہے. انہوں نے کبھی کبھی پوچھا تاجدار نے ختم نبوت پہ پہرا لگایا ہے. یہ جرم کیا بتاؤں آپ کو کہ خلیل احمد قادری آپ کی والدہ جب آپ چھوٹے تھے 55 میں ہی آپ کی والدہ مثال ہوگی. شاہ الحسنات نے شادی نہیں کی ماں باپ کے اپنے بیٹے کو پالا اور بیٹا بھی اللہ نے ایک ہی دیا. بیٹا بھی آپ کراچی میں میں بتاتا ہوں سنی کی خدمت کیا ہے. سنی کبھی جھکتا نہیں ڈرتا نہیں پیچھے ہٹتا. اللہ نے سنیوں کو امام حسین کی فکر عطا فرمائی. پیچھے نہیں ہے سارے کچھ قربان کر دیتا. شاہ الحسنات قادری رحمہ اللہ آپ کے بیٹے شاہ خلیل احمد قادری جب پکڑے گئے افطار پھیل گئی. خلیل احمد قادری کو سزائے موت ہو پھانسی پر لٹکا دیا گیا. شاہ الحسنات قادری کو تفسیر قرآن میں مصروف تھے. یہ جو دوسرے علماء تھے کا بزرگ ہیں سفید داڑھی ہے اور ایک ہی بیٹا تھا. جب ان کو بتایا جائے گا کہ آپ کا بیٹا تو گیا سزائے موت ہو گئی ان کے اوپر کیا بیتے گی. ان کا حال کیا ہوگا کیا حال ہوگا. کسی نے مشورہ دیا حضرت کا قریبی تھا. اب بتاؤ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے سنی ماں کا بیٹا ہے. ابھی ٹیسٹ کر لیتے ہیں تجربہ کرتے ہیں سنی کتنے کرے ہوتے ہیں سارے گئے. حضرت ایک خبر موصول ہوئی ہے لاہور سے آپ کے جو بیٹے تھے نا آپ کو پتا ہے نا کہ اللہ کی بیٹا دیتا اور اللہ کی لیتا. پہلے تسلیے لے رہے وہ اللہ کی امانت ہے اللہ لے لے ہم کیا کر سکتے ہیں چیز تو اسی کی ہے. آپ نے فرمایا بالکل بات ایسے ہی ہے اسی کی امانت ہے وہی دیتا ہے وہی لیتا ہے. لیکن بات کیا ہے کہنے لگے حضرت زبان پہ وہ بات لاتے ہوئے ڈرتے ہیں. فرمایا بات کرو کیا ہے. کہ حضرت جو آپ کا بیٹا تھا نا خلیل احمد قادری اس کو سزائے موت ہو گئی. رب کعبہ کی قسم شاہ الحسنات قادری سنی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی اور آپ نے اپنا سر سجدے میں رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی بولا تیرا شکر ہے ایک خلیل لیا تھا تیرے حبیب کے ختم نبوت میں قربان ہو گیا. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت غازی اسلام غازی اسلام ممتاز حسین قادری جرأت و بہادری جرأت و بہادری. سمجھ آ رہی ہے مجید صاحب بھائی محمد تشریف باقی چاہیے
نہیں چاہیے انہوں نے ختم نبوت پہلا دیتے ہوئے جیل کاٹی اللہ اکبر یہ بزرگ ہے سفید داڑھی اللہ سلامت رکھے صحت میں نام کا بھی مسئلہ ہے اللہ اکبر لیکن پھر بھی ختم نبوت میں پہلا دے رہے ہیں بات یاد آ گئی ماشاءاللہ لگا ہوا تھا 80 سال کا بابا آپ کو کتنی ہے 80 سال ماشاءاللہ اتنی عمر کا بابا اپنے کندھوں پہ 5 سال کا بچہ بٹھا کے لاہور کی سڑک پہ آ گیا آپ کو پتا ماشاءاللہ کی لوگ خلاف ورزی کرے تو کیا ہوتا ہے چوٹ سدھا آر بار دوسری بات کوئی میرا خلاف ورزی کرے گا کیا 80 سال کا بولا اور 5 سال کا بچہ 5 سال صرف 5 سال اور بابا 80 سال کا اس نے اپنے بچے کو کندھے پہ بٹھایا ہے اور باہر آ گیا ماحول کیا ہے ماشاءاللہ کا بابا نے آ کے نعرہ لگایا تاجدار ختم نبوت 5 سال کے بچے نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہا زندہ باد زندہ باد زندہ باد پتہ نہیں کدھر سے تو گولیاں آئی ایک بابے کے سینے کو چیرتی ہوئی نکل گئی دوسری گولی بچے کے سینے کو چیرتی ہوئی نکل گئی اور دونوں دھڑام سے زمین پہ گرے اور جاتے ہوئے یہ پیغام دے گئے کہ حضور کی ختم نبوت میں 80 سال کا بوڑھا بھی قربان ہے 5 سال کا بچہ بھی قربان پتہ نہیں گالی کرتے دنیا میں ادھر بیٹھی ہے خواتین اسلام سنی خواتین سنی ماما بیٹھی ہیں سبحان اللہ خواتین کے لیے سبحان اللہ بچے کی بات آئی تو ایک اور بچے کی بات سنا خواتین کی بات آئی تو ایک اور خاتون کی بات بھی بتاتا جاؤں یہی 1953 جلسے جو لوگوں سے لے کا محفل ہے حضرت شاہ الاسرار کے بیٹے شاہ خلیل احمد قادری سنی آپ تقریر فرما رہے ہیں ختم نبوت کے حوالے سے اور اپنی عوام کو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تمہارے رہنمائے رہبر پیشوار مقتدا ہیں ہم وہ نہیں ہیں جو تمہیں آگے کر کے پیچھے سے بھاگ جائیں نہیں صفحے اول میں سب سے پہلے سینے پہ گولی خلیل احمد قادری کھائے گا پھر تمہاری باری آئے گا جب اتنی بات کی اب میں خواتین اسلام سے اور سنی امام سے بات کر رہا ہوں اتنی جب بات کی نا خلیل قادری نے اسی طرح اوپر خواتین بیٹھی تھی خواتین آئی بیٹھی تھی ایک خاتون کی گود میں دودھ پکتا ہوا بچہ تھا اس نے اوپر سے کہہ سے اس بچے کو پھینکا اور کہا حضرت آپ سے پہلے میرا یہ دودھ پیتا ہوا بچہ اپنے آقا و مولا کی ختم نبوت میں قربان ہوگا خاتون کی بات آئی ہے سنی امام کی بات آئی ہے تو بتاتا جاؤں اس کی تحریک میں اس کی دوران ایک ماں اپنے جوان بیٹے کو دلہا بنا کے لے کے جا رہی برات جا رہی تھی بیٹے کے سر پہ سیرا سجا ہوا مین شہر میں پہنچے نا تو آگے سے آواز گولیوں کی آ رہی ہے ماں نے کسی کو سوچا خیریت ہے تم گولی کر رہی ہے کہا حضور کے غلام حضور کی ختم نبوت میں پہرا دیتے ہوئے جامع شہادت نوش کر رہے ہیں اتنی بات تو سنی نا اگر کوئی اور ماں ہوتی کیا کرتی بیٹا نکلے ہم کتنی گلی میں دوسرے راستے سے چلتے ہیں جلدی نکلو ایک منٹ بھی جب ٹھہرنا نہیں کہیں سے گولی لگ سکتی ہے لیکن وہ ماں تھی سنی سنی ماں بھی سنی کہنے لگی بیٹا یہ سیرا اتارو اب تیری برات چلے گی جنت الفردوس میں
الحمدللہ تجھے بنا کے لے چلوں گی مصطفیٰ کے قدموں میں. آگے بڑھو اور حضور کی ختم نبوت کو درکارہ دیتے ہوئے اپنی جان قربان کر دو. اور وہ بیٹا بھی کس کا تھا؟ بول جانتے ہو دوسرا کون ہو؟ وہی ہو سینی بات بیٹا سعادت مند بیٹا. ارے مانی کی تو کوئی تو پولیس آتی زبر بھی کرو کی کرتے ہیں شادی والے دن فرمانت جانتے ہو تو ماں فکر نہ کر اور بیٹا جانے لگا ماں پھر ایک اور آواز دی میرے شاید ماں تو دل میں رحم آ گیا شفقت آ گئی. جو بیٹا قریب آیا نا تو جملہ سن کے ماں کا ہفتہ بکا رہ گیا. اس نے سوچا شاید ماں مجھے چومے کی گلے لگائے گی میرا ماتھا چومے گی. لیکن ماں نے جو بیٹے کو کہا بیٹا میں نے تجھے دودھ پلایا میں تجھے دودھ معاف نہیں کروں گی. جی ماں کیا حکم ہے؟ کہا بیٹا حضور کی ختم نبوت پہ پہلا دیتے ہوئے گولی میری پشت پہ نہ لگے میرے سینے پہ لگے. چلتے رہے رک گئی کیونکہ حالات ایسے پیدا ہوتے 1974 کے اندر ملتان نشتر میڈیکل کالج کے کچھ اسٹوڈنٹ پشاور جا رہے تھے سیاحت کے لیے. ٹرین کا سفر تھا. ٹرین نے چناب نگر ربوہ قادیانیوں کا جو گاڑی وہاں پہ اسٹے کیا. چند منٹوں کے قادیانی جو تھے انہوں نے ٹرین کے داخل ہو کے اپنا لٹریچر تقسیم کرنا شروع کیا. یہ نوجوان تھے سنی ماؤں کے بیٹے تھے. انہوں نے قادیانیوں کو دیکھتے ہی کہا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت قادیانیت قادیانیت قادیانیت. انہوں نے نعرے لگا کے گڈی چالو کی. گئے لیکن بڑا ہو گئے ساڑھے خلاف نعرے لگ گئے. پہلے میں آپ کو بتایا اعلیٰ حکم پہ کون تھے؟ قادیانی. ہفتے کے بعد وہ طلبہ واپس آ گئے ملتان پہ. اچھا یہ جو ٹرین تھی جاتے ہوئے اس کا اسٹے ربوہ تھا لیکن آتے ہوئے روک نہیں کر کے وہاں کو اٹھا ہے اسٹے نہیں تھا اس کا اسٹاف نہیں تھا. ٹھیک ہے. اب وہ جو افسر تھا نا ٹرین کا اس نے ربوہ جو اسٹیشن کا افسر تھا قادیانی اس کو بتایا کہ وہی طلبہ آ رہے ہیں اور اس بوگی میں فوری طور پہ 500 قادیانی ربوہ جو اسٹیشن تھا ریلوے وہاں پہ جمع ہوا. کیوں ہی گاڑی وہاں پہ پہنچی اور ٹھہر گئی. قادیانی کو لے اندر جاتے ہوئے ٹنڈوں سے سوچوں سے جیسے ہو سکا انہوں نے سنی ماؤں کے بچوں کو مارا سر توڑ آنکھیں نکال دی لہو لہار کر دیا. عملہ یہ دیکھتا رہا پولیس دیکھتی رہی. جب ٹرین چلی فیصلہ بات جائے اسٹاف کی اندر جا کے کچھ ان کا علاج معالجہ ہوا لیکن مار تو جاری ہو گئی. قادیانیوں نے ظلم کو کیا لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ یہ ظلم ہماری روز ثابت ہوگا. یہ ظلم ہماری علماء کو جب پتہ چلا قادیانیوں نے یہ گنڈا گردی کی پھر تحریک چلی اور وہ تحریک چلانے والے بھی سنی تھے. کون تھے؟ اسمبلی کے اندر سب سے پہلے قادیانیوں کے خلاف اور
عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو قرارداد پاس کروائی، سنی ماں کے بیٹے، سنی باپ کے بیٹے، سنیوں کے امام شاہ احمد درانی صدیقی، یہ ہے کون ویسے؟ نہیں، سید صدیقی، یہ بیٹا شاہ عبدالعلیم صدیقی کا. اور شاہ عبدالعلیم صدیقی جانتے ہیں کون ہے؟ یہ میرے امام احمد رضا کے خلیفہ ہیں. بچے ہو کتنے پڑھ رہے ہو؟ یہ فیضان ہے، فیضان رضا، یہ رضا کا فیضان ہے. جا کے تو بڑے بڑے بھی پھر ہیں، سیکٹر کر جاتے ہیں. یاد آ رہی ہے خلیفہ کا بیٹا ہے. قومی اسمبلی کے آپ نے معلوم کرتا لیکن آپ سمجھتے ہیں بھٹو کی حکومت تھی پیپلز پارٹی. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو پارٹی ہے یہ سب کیا ہمارے کا دینا ہے؟ وہ جاؤ بھائی نورانی صاحب، جاؤ مدرسوں میں جا کر ان کو کافر کرا دو، مدرسوں میں مسجدوں میں تنظیم کرو، یہ اسمبلی ہے، ادھر کیا کہنا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، آپ نے اس وقت تمام اراکین اسمبلی کو مطمئن کیا اور بھٹو جیسا سیاست کے حکمران اس کو بھی مطمئن کیا. نورانی صاحب کو دیکھو کیا بات ہے، مطمئن کیا اور بھٹو کو منوایا کہ قادیانی کافر ہیں. جب پتہ چلا نا قادیانیوں کو، آپ پہلے تو اس وقت کا جو خلیفہ تھا نا مرزا ناصر، مرزا ناصر یہ قادیانی کو بولتا ہے. مرزا کھانے کو جا کر کیا مرزا ناصر، اس نے کہا کہ ہمیں بھی موقع دیا جائے اپنی اسمبلی کے سامنے آپ کی اپنی سفائی پیش کریں کہ ہم کافر نہیں، ہم تو مسلمان ہیں اور جس طرح باقی مسلمانوں کے فرقے ہیں احمدی بھی ایک قادیانی بھی ایک فرقہ ہے. تو بھٹو نے جب نورانی صاحب کو کہا، آپ نے کہا ویلکم، آئے سامنے، ہم سب کے سامنے بتائیں گے کہ یہ جھوٹے ہیں اور کافر ہیں، اسلام کا نباتا اڑا ہوا ہے. جتنی اراکین اسمبلی تھے تمام اسمبلی کی تو خصوصی کمیٹی بن گئی. 100 رکنے نہیں، 4 رکنے نہیں، پورے جتنے تھے ایم ایل اے وہ سارے کے سارے کیا ہوئے اس کمیٹی میں شامل، سب نے فیصلہ کیا. اللہ اکبر. جب مرزا ناصر خلیفہ کو کہا سب سے کہا کچھ ٹھنڈا ہوا نا اسمبلی میں، دیکھا گاڑی میں چہرے پہ گاڑی میں سارے ہاتھ میں آسان لباس مسلمانوں جیسے، پھر دوسرے کے دل کو کتنے لگے دھوکے کا بندہ آ جاتا ہے. آج ہم بھی تو آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ یار دیکھو نا یار، بسرے چکی بیٹھے ہیں، لوٹے چکی بیٹھے ہیں، گلی گلی کے کیک کھانے میں یار دروازے سے اندر کرے، چھٹی والے دن کے نام نہیں کرتے، دین کی بات کرتے، ہم نے اللہ کی رسول کی بات کرتے نہیں چل رہے یار. اصل سے دیندار ہے ہی ہوئے، اصل دیندار ہے ہی ہوئے، دھوکے میں آ جاتے ہیں. تو اراکین اسمبلی بھی دھوکے میں آ گئے. اور اس کو کافر اللہ اکبر. نورانی صاحب نے کہا تھا آنکھیں تک پتہ کرتے ہیں 180 سوالات ہوئے میرے پانے سے، 180 سوالات ہوئے. کسی سوال کا وہ اطمینان بخش جواب ہے. اللہ اکبر. ذرا سننا، جو میں نے شروع میں بات کی ہے نا، لوگ ختم نبوت کا نام لیتے ہیں لیکن حقیقت میں یہی ختم نبوت کے چور ہیں. قادیانیوں کا خلیفہ مرزا ناصر نے کھڑے ہو کے وہاں پہ کہا تو تم ہمیں کافر کیوں کراتے ہیں؟ تو اس لیے کہ ہم نے حضور کے بعد کسی کو نبی مانا. تو یہ جو مولوی قاسم نانوتوی ہے، اس نے اپنی کتاب تحذیر الناس کے اندر لکھا کہ اگر
حضور کے بعد بھی اگر کوئی نبی آ جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں آتا. وہ مسلمان ہیں، ہم کافر ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ اب وہاں پہ بڑے بڑے بیٹھے ہوئے تھے. مولانا نورانی نے پھٹ جواب نہیں دیا، پھٹ نہیں کہا. کہا یہ بیٹھا ہوا ہے مولوی محمود ادھر کا ہوگا، یہ بڑا بیٹھا ہوا ہے پتہ یہ مولوی محمود بیٹھا ہوا ہے، یہ مولوی غلام غوث غزالی بیٹھا ہوا ہے، یہ مولوی عبدالحکیم بیٹھا ہوا ہے. اور قاسم النوتوی ان کا بڑا ہے. اس نے لکھا ہے ان سے جو جواب یہی دیں گے. آپ جواب دینا کٹیا نے کہا کہ ان کے جواب بن سکتے کتنے مولوی ایک ساتھ بتائے کرتے ہیں. تمام عقیدے اسمبلی پریشان. مرزا ناصر کہ اس سوال کا اگر جواب نہ دیا جاتا تو آج آئین کے اندر اسمبلی کے اندر قانونی طور پہ قادیانی کو کافر نہ قرار دیا جاتا. مولانا نورانی نے فرمایا سنو مرزا ناصر، جس طرح تمہارے متنبی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور نبی ہونے کا دعویٰ کیا، جس طرح ہم اس کو کافر قرار دیتے ہیں اسی طرح ہم اس بندے کو کافر قرار دیتے ہیں جو حضور کے بعد کہے کہ نبی آ جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں آتا ہے. نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مرزائیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت. یہ فیصلے ہو چکے ہیں، اعلیٰ جتنے فیصلے کرتے ہیں دو خدا دو میں پانی کا پانی کا اچھا ہے. اب تو غالبی میں امتیاز کر دیا، سب کیا سب فرق بیان کر دیا ہے. اور علماء حرمین طیبین شریفین مکہ اور مدینہ کے اس وقت کے علماء اور مشائخ انہوں نے متفقہ طور پہ ایسے بندے کو کافر قرار دیا. ہم ایسے بندے کو کافر قرار دیتے ہیں. مرزا ناصر اور بھی بند ہو گئی. اچھا اب جب آپ کی بات کر رہا تھا نا مرزا ناصر، مزے کی بات آپ کو سنا. ایک فرقہ آیا اور مرزا ناصر سر کو اس نے بند کرنا شروع کر نورانی صاحب اللہ نے بڑی حکمت دی. بڑے ذہن کے مالک تھے آپ نے پرچس کا کھڑے ہو کے فرمایا مرزا صاحب دیکھتے نہیں یہ بلڈنگ جو ہے اسمبلی کی یہ بند ہے. ایئر کنڈیشنر یہ عمارت ہے بلڈنگ ہر طرف سے بند، اندر کوئی آ نہیں سکتا. پرندہ آیا اتنے علاقے اسمبلی تھے لیکن مرزا ناصر کے ساتھ میں اس نے بند کیا اور بند کر کے پرندہ بھی بتا رہا ہے قادیانی جھوٹے ہیں مسلمان سچے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اسمبلی آئین کے 7 ستمبر 1974 یہ تاریخی دن جس میں متفقہ طور پہ تمام اراکین اسمبلی نے دستخط کیے اور یہ قرارداد منظور ہوئی کہ قادیانی آئین طور پہ ہے. کے بعد اسی کو نبی ماننے، تصریح ماننے، روزی ماننے، جدی ماننے، کسی قسم کا نبی ماننے مطالعہ اسلام سے خارج ہے. اور ایسے بندے کو جو مسلم ماننے جب جدید ماننے وہ بھی الحمدللہ یہ سنی علماء کا یہ کام ہے. انہوں نے آئینی طور پہ قانونی طور پہ قادیانیوں کو کافر قرار دیا. لیکن اگر ایسا نہ ہوتا کتنے مسلمان مارنا چاہتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں علماء کو بولا نہ کہا کرو.
علماء کو برا دیکھو، علماء نے تمہارا ایمان بچا لیا. اس طرح قادیانی بھی اگر مسلمان کو ایک لڑکا ہوتا تو ایک طرف جاتا. اس لیے علماء سے محبت رکھا. یہ ختم نبوت کا حسین ہے کہ سنی علماء کے سر پہ. پھر آپ کہتے ہیں یار، اور وہ لوگ بھی کہتے ہیں سنی باسے جیسے وہ کہتے ہیں ہم نے کیا، اب ہم تو پریشان ہیں یار. وہ کہتے ہیں ہم نے قربانیاں کی. یہ کہتے ہیں ہم نے قربانیاں کی، نہ ہم نے ان کو دیکھا نہ ہم نے لگے کہ سچا کون ہے. حقیقت میں ختم نبوت کی حفاظت کس نے کی اور پہلا کس نے دیا؟ میں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ نے تو ہمیں بھی دکھایا ہے فیض آباد کرنے کے کرنے میں کون تھا؟ وہ لوگ کون تھا؟ میری تھے نا. بس سمجھ لو آج بھی سنی نے عقیدہ ختم نبوت پہ پہرا دیا، اس وقت بھی سنیوں نے ہی عقیدہ ختم نبوت پہ پہرا دیا. سنی بن کے جی، واقعی میرا پیغام سنی بن کے جی اور سنی بن کے سنی انشاءاللہ جیسے چلوگے ویسے پریشانی والی غلط کوئی نہیں. ہم سنی گناہگار صحیح ہیں، بدکار صحیح ہیں، اس کی اشرار صحیح، ہم برے صحیح جیسے صحیح، لیکن حضور کے وفادار ہیں. حضور کے ساتھ ہم غداری کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی سونے عقیدے پہ زندہ رکھنے سے بہت عطا فرمائے. اللہ آپ کی عزت کو سلامت رکھے، عزت کی انتظامیہ کو سلامت رکھے، عزت کے جو معاملین ہیں ان کو سلامت رکھے، عزت کے مقیم کی درشاہ صاحب کو ان کو سلامت رکھے، عزت کے جو امام صاحب ہیں ان کو شاملہ کرے، ان کو سلامت رکھے. اس جامعہ جو مدرسہ ہمیں سزا ہے، اللہ ان کے تمام متعلقین کو، منتظمین کو، اساتذہ کو، طلبہ کو خیر و برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، باقیامت رکھے. اللہ ہم سب کے ایمان کی عقیدے کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.